بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں امید کرتا ہوں آپ بھائی سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے فاؤنڈیشن۔ یہ فاؤنڈیشن کیا ہے، فاؤنڈیشن کتنی قسم کی ہوتی ہیں، اور فاؤنڈیشن کے لیے کتنی ہمیں کھدائی کرنی چاہیے، اور اس کی چوڑائی کتنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہماری بنیاد جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط ہو۔ تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ ہم ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ فاؤنڈیشن بیسیکلی آپ کی بلڈنگ اور سٹرکچر کا زیر زمین حصہ جو پوری بلڈنگ یا سٹرکچر کا جو لوڈ ہے وہ زمین میں منتقل کرتا ہے، اس حصے کو بنیاد کہتے ہیں۔ اور بنیاد جو اس کی جو بیسک کیٹیگریز ہیں وہ دو ہیں، ایک ڈیپ فاؤنڈیشن اور دوسری شالو فاؤنڈیشن۔ جو ڈیپ فاؤنڈیشن ہوتی ہے وہ بہت بڑے، جس طرح پلازے ہوتے ہیں، ریور برج ہوتے ہیں، اور یہ اس کو ہم فی الحال اگنور کرتے ہیں، یہ بڑے پیمانے کی فاؤنڈیشن ہیں۔ جو شالو فاؤنڈیشن ہے اس میں جو سب سے پہلے جو ٹائپس ہے جو ہم اپنے نارمل گھروں کی بنیادوں میں اس کو استعمال کرتے ہیں وہ ہے سپریڈ فاؤنڈیشن۔ یہ یاد رکھ لیں، سپریڈ جس طرح وہ ایک برگر پہ وہ سپریڈ کرتے ہیں، اسی طرح یہ ایک اینٹوں کی پھیلی ہوئی بنیاد ہوتی ہے، وہ بیسیکلی اینٹوں سے بنتی ہے۔ تو میں آپ کو اس کے میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو اس کا ایک اسکیچ بھی دکھاتا ہوں۔ جی تو پیارے بھائیوں، یہ فاؤنڈیشن ڈیٹیل کا سیکشن آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ کا پلاٹ 2.5 مرلے، 3 مرلے، 5 مرلے، 10 مرلے جتنا بھی ہے، تو اس میں جو فاؤنڈیشن ہے 9 انچ دیوار کے لیے، وہ یہ آپ اس کا سیکشن دیکھ سکتے ہیں۔ یہ لوڈ بیرنگ وال ہے، یہی عموماً جو ہے عام ہمارے گھروں میں جو ہے وہ بنائی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے جو کھدائی کرنی ہے وہ آپ نے نارمل پلاٹ کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ 3 فٹ چوڑی ہو اور 3 فٹ منیمم جو ہے وہ گہری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر زیادہ ہو جائے تو وہ بیسٹ ہے، فٹ چوڑی اور 4 فٹ گہری ہو جائے۔ لیکن یہ تب ایز پر سائٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پلاٹ پہ پانی کھڑا رہا ہو یا اس پہ وہ پانی کا بہاؤ رہا ہو، تو وہ اگر اس کی جو زمین ہے وہ نرم ہے تو ایز پر سائٹ جو ہے آپ اس فاؤنڈیشن کو بڑھا بھی سکتے ہیں۔ لیکن نارمل جو ہے وہ آپ 3 فٹ اس کی چوڑائی کھودیں اور 3 فٹ ہی بنیاد کو گہرا کریں، زیر زمین کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نیچے جو بجر ہوتا ہے سڑکوں پہ ڈالنے والا، جو گریول یا روڑی ہوتی ہے، وہ آپ 6 انچ ڈالیں اور اس کو اچھی طرح دبائیں۔ پھر اس کے بعد آپ پی سی سی پلین سیمنٹ کنکریٹ 1:4:8 کی ریشو سے وہ بھی آپ 6 انچ ڈال کے پھر اس کو اچھی طرح دبائیں، تو یہ ایک پورا ایک سولڈ بیڈ تیار ہو جائے گا، تو جس سے جو ہے آپ کی پوری بلڈنگ کا جو لوڈ ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ زمین میں ٹرانسفر ہوگا۔ اس کے بعد پیارے بھائیوں، آپ نے ردے سٹارٹ کرنے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے۔ جی تو یہ ہمارا جو 6 انچ پی سی سی ہے، اس کے سینٹرز میں ہم آپ جو ہے وہ 3 فٹ وہ ہم اینٹیں بچھانی شروع کریں گے۔ اس کے سینٹر سے آپ شروع کریں، 3 فٹ سینٹر سے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سنگل جو ہے اینٹ کا سائز وہ 3 انچ ہوتا ہے، تو یہ ہم جو ہے پہلے وہ 3 فٹ لگائیں گے، پھر اس کے بعد 2 فٹ 7.5 انچ، پھر سب سے نیچے جو ہے وہ ہمارا جو وہ بجر آئے گا، پھر اس کے بعد 6 انچ جو ہے وہ ہمارا پی سی سی 1:4:8 کی ریشو سے آئے گا، پھر اس کے بعد ہم سنگل جو ہے وہ اینٹ جو سینٹر سے ہے وہ ہم 3 فٹ بچھا دیں گے۔ تو اگر یہ 3 انچ کے حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سنگل ردے ہیں، یعنی کہ برک کورس ہے وہ لگے ہوئے ہیں، سنگل 3 انچ ہے، پھر 3 انچ ہے، تو یہ جو ہے سینٹر سے یہ 2.5 انچ ہے، چونکہ 1 انٹ ہم کم کرتے جائیں گے، پہلے وہ 3 فٹ آئے گا، پھر 2 فٹ 7.5 انچ، پھر 2 فٹ 3 انچ، پھر 1 فٹ 10.5 انچ، تو یہ اس حساب سے یہ 3 انچ کے حساب سے جو ہے ہم چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو ڈبل کریں آپ کی وہ پراپر ہے تو اس کو آپ ڈبل بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ 9 انچ کے بعد یہ ہمارا آ جاتا ہے بیم، تو یہاں پہ ہم جو ہے وہ پلنتھ بیم دیکھ سکتے ہیں آپ، اس میں جو ہے وہ ہمارے 4 بار وہ آپ کو یہ 4 بار نظر آ رہے ہیں، یہ تقریباً 1/2 انچ کا 2-3 سوتر کا یہ سریا ڈالتے ہیں یہ چاروں طرف، اور اس کے بعد وہ دوسرا جو ہے وہ اوریزونٹل جو سریا وہ بھی اسی طرح آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پلنتھ بیمز اسٹرینگتھ کے لیے ہوتا ہے، یہ لازمی دینا چاہیے، اور اس میں جو ہے وہ ایک بلڈنگ کو بنیاد کو وہ یکجا کر دیتا ہے، تو یہ لازمی ہے، ٹھیک ہے۔
تو اس کے بعد پیارے بھائیوں آ جاتا ہے ہمارا یہ 9 انچ کی دیوار کے بعد ہمارا پلنتھ بیم ہے. پلنتھ بیم میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا ہے. کچھ جو ہمارے ٹھیکیدار ہیں وہ صرف یہ پلنتھ بیم ڈالتے ہیں اور نیچے والی فاؤنڈیشن بالکل نہیں تیار کرتے، جس سے جو ہے وہ ہماری بنیاد جو ہے وہ ساری کمزور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بلڈنگ ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو یہ آپ سارا جو ہے وہ نیچے ڈیٹیل کے ساتھ یہ سپریڈ فاؤنڈیشن وہ بنایا کریں، تاکہ ہماری جو ہے وہ بلڈنگ جو ہے اس میں کریکس وغیرہ نہ آئیں. تو یہ صرف پلنتھ بیم کے اوپر سے جو کنسٹرکشن شروع کر دینا یہ جو بالکل غلط ہے. آپ پورا جو ہے وہ فاؤنڈیشن ڈیٹیل وہ آپ یہ دیا کریں، تاکہ آپ کی فاؤنڈیشن میں وہ پوری طرح بلڈنگ کا جو ہے وہ لوڈ ٹرانسفر ہو. تو پیارے بھائیو یہ پلنتھ بیم کا ایک تو یہ فائدہ ہے کہ یہ پوری بلڈنگ کو یکجا رکھتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کلیئر کر لیں اس بات کو. تو اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے ڈی پی سی. ٹھیک ہے، یہ ڈی پی سی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ڈیم پروف کورس، یہ ہاریزونٹل پہلے دیا ہوا ہے پلنتھ لیول پہ. ٹھیک ہے، اور یہ 1 فٹ تک ہوتا ہے، کیونکہ 1 فٹ تک ہمارا جو فرش ہے وہ بھی تیار ہونا ہوتا ہے. تو یہ کمپیکٹڈ ارتھ یہاں پہ آئے گی. پھر اس کے بعد ہمارا اوپر جو ہے فرش بنے گا، تو فرش کے ساتھ ساتھ ورٹیکل ہمارا وہ ڈی پی سی بھی آئے گا، یہ 1/2 انچ. تو یہ بھی آپ لازمی جو ہے وہ دیا کریں. اس کے بعد ہمارا ٹاپ پہ جو ہے وہ دوبارہ تقریباً 1.5 انچ ڈی پی سی آئے گا. تو یہ ڈی پی سی کا مقصد جو ہے وہ نمی کو روکنا ہے، کیونکہ فرش کو ہم نے بار بار دھونا ہوتا ہے، اس لیے جو فرش سے ہے جو نمی وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے دیوار پہ. اس لیے جو فرش کا لیول ہے وہ ہمیشہ ڈی پی سی سے کچھ سوتر وہ آپ نیچے رکھیں، تاکہ جو ہے فرش دھونے پہ وہ ہمارا جو ہے نمی اوپر نہ چڑھ سکے. تو یہ بھائی پوری ڈیٹیل ہے. اسی طرح آپ فاؤنڈیشن بنایا کریں.